امام اعظم وہ عظیم امام ہیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے نظر میں کتنا کمال عطا فرمایا تھا، ذہانت کتنی اعلیٰ عطا فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ کریم اس کے ہاتھوں کے گناہ صاف فرما دیتا ہے، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اعضائے وضو جس طرح دھوئے جاتے ہیں، ظاہر میں بھی پاک ہوتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص وضو کر رہا تھا، اس کے بدن سے لگ کے گرنے والے پانی کو آپ نے دیکھا، اس وضو کرنے والے کی طرف دیکھ کے کہا تیرے بدن سے لگنے والا پانی بتا رہا ہے تو نے فلاں گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کر کے رب سے معافی مانگ۔ وہ بندہ حیرت میں ڈوب کے کہتا ہے جی یقیناً میں مجرم ہوں، رب کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بدن سے لگ کے گرنے والے پانی کو دیکھ کر آپ وضو کرنے والے کے گناہ کو جان جاتے ہیں۔ غلاموں کی نظر کا یہ کمال ہے تو آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شخص کی آپ کے زمانے میں چوری ہوئی اور اسے چور کا پتہ چل گیا، مگر چور نے اسے قسم دے دی کہ اگر تو نے میرا نام بتایا تو تیری بیوی کو 3 طلاق دے، یا اس نے خود اس طرح کی قسم اٹھا لی۔ اب لوگوں میں بھی بات پھیل گئی کہ چور اس کو پتہ ہے اور چوری بھی اس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بتاتا ہے تو اس طرح گھر اجڑتا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ کل جمعہ ہے، اس طرح کرنا کہ جمعہ میرے پاس پڑھنا، اور جس کا تجھے پتہ ہے وہ بھی جمعہ پڑھنے آئے گا تو دروازے پہ کھڑے ہو جانا، جب لوگ نکلنا شروع ہوں گے میں تجھ سے پوچھتا رہوں گا ایک ایک کے بارے میں کہ چور یہ ہے، چور یہ ہے، جس کے بارے میں تجھے پتہ ہے کہ یہ چور ہے، اس کی باری جب نہ ہو اور جو بھی گزرے تو کہتے رہنا کہ نہیں یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، اور جب وہ چور آئے تجھ سے پوچھا تو جائے گا، فرمایا تو نے بتانا کچھ نہیں، تو خاموش ہو جانا، تیری خاموشی سے پتہ چل جائے گا کہ جس کی نفی تو نہیں کرتا، جس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چور نہیں ہے، تیری چپ سے ہم جان جائیں گے کہ چور یہ ہے، تیرا مال واپس آ جائے گا۔ تو اتنی اعلیٰ ذہانت سے آپ نے اسی طرح اس بندے کو مسجد کے دروازے پہ کھڑا کیا، جو بندہ بھی گزرتا پوچھتے یہ چور ہے، وہ کہتا نہیں۔ جب چور آیا تو وہ خاموش ہو گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ چور یہ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے جس طرح نگاہ میں کمال عطا فرمایا تھا، اسی طرح تقویٰ میں بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا، ذہانت اور حاضر دماغی بھی اتنی اعلیٰ درجے کی دی کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، مرد نے قسم اٹھائی کہ اگر میں تجھ سے پہلے بولوں جب تک کہ تو مجھ سے نہیں بولے گی تو تجھے 3 طلاق۔ عورت نے بھی قسم اٹھا لی کہ اگر تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گا تو پھر مجھ پر طلاق۔ عورت نے بھی قسم اٹھا لی میں نہیں بولوں گی، مرد نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی تو تجھے طلاق۔ اب دونوں نے قسم اس انداز میں اٹھائی کہ جو بھی بولتا طلاق ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا، پہلے بہت سارے علماء کے پاس گیا، سب نے کہا کہ یہ جو بھی بولے گا طلاق تو ہوگی، مسئلہ تو ان کا بگڑے گا۔ مگر آپ کی خدمت میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، ان کا مسئلہ حل ہو چکا، آپس میں رہیں اور بولتے رہیں۔ علماء حیران ہوئے کہ ان کا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ فرمایا مرد نے قسم یہ اٹھائی تھی کہ جب تک تو نہیں بولے گی، تیرے بولنے سے پہلے اگر میں بولوں تو تجھے طلاق۔ اس کے بولنے سے پہلے تو عورت اس سے مخاطب ہو گئی، جب اس نے اسی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو نہیں بولے گا تو
اس نے سن لیا بات تو عورت نے پہلے کر دی، مرد کی قسم اسی وقت پوری ہو گئی۔ اب عورت کہتی ہے کہ جب تک تو نہیں بولے گا مرد اس کے ساتھ بول لے، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بکری کسی کی گم ہو گئی۔ آپ نے بکری چرانے والوں سے پوچھا کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ زندہ رہتی ہے؟ اس نے بتایا جی 7 سال۔ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں پوری بکری کا گوشت میرے سامنے نہ آئے اور وہ میں کھا نہ لوں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اتنی محبت دی آپ کو کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں آپ 62 ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ سعادت ملی کہ کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل میں آپ نے پورا قرآن پاک ختم فرمایا۔ جس مقام پر آپ کا وصال ہوا اس جگہ پہ آپ نے 7000 ختم قرآن فرمائے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ فجر کی نماز کے بعد درس پڑھانے بیٹھے، ظہر ہو گئی، ظہر کے بعد بیٹھے عصر ہو گئی، عصر کے بعد بیٹھے مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد بیٹھے عشاء ہو گئی، اور سب لوگ جب چلے گئے تو میں دیکھتا رہا غور سے کہ آج تو تھکے ہوئے ہیں، اب آرام کریں گے۔ فرماتے ہیں پوری رات آپ کی کروٹ بستر پہ نہیں لگی، لوگ چلے گئے تو آپ ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بلند مقام کے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ آپ کا لقب امام اعظم ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، نام نعمان ہے، فقہ آپ کی حنفی ہے، جن کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے مزار پر انوار پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔